ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. اللهم صل وسلم دائما ابدا على تقریر تو ہو چکی ہے، مجھے تقریر نہیں کرنی ہے۔ پہلی بات تو آپ حضرات یہ سنیے، اب جو ہے ہم تجاویز وغیرہ کی بات کریں گے جو آپ کے اس پروگرام کا اصل خلاصہ ہے۔ یہاں پہ مغرب بعد سے ہی پروگرام چل رہا تھا اور ہم لوگ وہاں آفس میں بیٹھ کر کے خاص طور سے ندوۃ العلماء سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمد رحمۃ اللہ ندوی صاحب، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء، اور اسی طرح سے ہمارے بہت ہی معزز اور علاقے کے مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی دلشاد احمد نعمانی صاحب، حضرت مولانا عباس صاحب اور کئی حضرات مل کر کے ہم لوگوں نے یہ تجاویز مرتب کی ہیں۔ آپ حضرات کو یہ تجاویز سنائی جائیں گی، اس لیے نیچے جو حضرات ہیں وہ اوپر آ جائیں کیونکہ آپ سے رات بھی لینی ہے، اور جو بیچ میں جگہ خالی ہے اس کو پور کر لیں، آگے بڑھ جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ آگے آ جائیں، اوپر آ جائیں، ماشاءاللہ ایک ترتیب سے بیٹھ جائیں۔ آگے آ جائیں، جو کرسیاں ہیں نیچے ان کو چھوڑ دیں، اوپر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجلاس کی مناسبت سے الحمدللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تمام تقاریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو ناموس رسالت پر مر مٹنے کے لیے اب تیار ہو جانا چاہیے۔ جو غفلت ہوئی ہو چکی، اب غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آئے دن ہمارے ملک عزیز میں ایسی شخصیت کے خلاف کہ زمین و آسمان نے ایسا معصوم شخص نہ کبھی دیکھا اور نہ آئندہ دیکھے گا، ایسا معصوم شخص جس نے ہندوؤں کی عزت کا خیال رکھا، مشرکوں کی عزت کا خیال رکھا، جس نے یہودیوں کی عزت کا خیال رکھا، جس نے عیسائیوں کی عزت کا خیال رکھا، جس نے تمام مذاہب کا خیال رکھا، اس کو ایسے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس کی جڑ بہت ہی گہری ہے، اس پر تقریباً 100 سال سے زیادہ سے محنت ہو رہی ہے۔ پہلے کے ہندو ایسے نہیں تھے۔ بہت سارے ہندو آپ کو ملیں گے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیں لکھی ہیں، اور بہت سارے ہندو ایسے بھی ملیں گے جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نجات تو محمد ہی سے مل سکتی ہے۔